بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ہیں؟ ایسے ٹھیک ہے آپ لوگوں کی؟ بیفور اسٹارٹنگ ایک ہی بات کہوں گا، اپنے تھوڑا خیال رکھیں، تھوڑی کوشش کریں گھروں میں رہیں، اسٹے ہوم، اسٹے سیف۔ حالات ٹھیک نہیں ہیں، چیزیں آپ لوگوں کے سامنے انڈیا کی اگزامپل بھی ہے، تو کوشش کریں اپنے لیے نہیں تو کم از کم اپنے بزرگوں کا خیال کریں، کیونکہ دیکھو آپ انرجیٹک ہو گئے، خاص طور پہ بوائز گھومتے پھرتے ہیں، باہر آتے جاتے ہیں، لیکن ڈو کیئر آف یور پیرنٹس، یور گرینڈ پیرنٹس۔ تو کوشش کریں کہ جتنا کم ہو سکے، جانا پڑے جاؤ، پراپر SOPs، ماسک یوز کرو، سینیٹائزر یوز کرو۔ تو یہ چیزیں سارے جو ہے نا بیسیکلی آپ کو بینیفٹ ہی دیں گی۔ تو اٹ از اے ریکویسٹ ٹو آل آف یو ٹو فالو دا SOPs ایز ڈکلیئر بائی دا گورنمنٹ آف پاکستان، جو بھی انٹرنیشنل ہم بات کر رہے ہیں۔ اسٹارٹنگ ناؤ، امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے، سیف ہوں گے۔ اللہ پورے پاکستان کے، پوری دنیا پہ اپنا فضل و کرم کرے۔ آج ہم نے چیپٹر 17 اسٹارٹ کرنا ہے، ہیومن رائٹس اینڈ فنڈامنٹل رائٹس کا، اینڈ چیپٹر 17 از اباؤٹ اسلامک پرسپیکٹیو آن ہیومن رائٹس۔ دیکھو، ہم نے یونیورسل ڈکلیریشن کی بات کی ہے، ہم نے بیسک ہیومن رائٹس کا پڑھا ہے، ہم نے وومنس کی امپاورمنٹ کی بات کی ہے، ہم نے چلڈرن کے رائٹس کی بات کی ہے۔ نیکسٹ ہم اسلامک پرسپیکٹیو، بینگ اے مسلم ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ واٹ اسلام سیز، اسلام کس کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ دیکھو کافی چیزیں، موسٹ آف دا تھنگس سملر ہیں، کوئی اتنا ڈفرینس نہیں ہے۔ کچھ چیزوں پہ ہمارے مسلم کنٹریز کا ویسٹرنس کے ساتھ کانفلکٹ ہے، وہ ہم ڈسکس کریں گے۔ دیکھو، جب ہم اسلامک رائٹس کی بات کرتے ہیں تو آپ لوگوں نے خطبہ جمعہ سنا ہوگا، جو لاسٹ خطبہ تھا پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، وسلم کا، اس میں انہوں نے یہ چیز ایک اسٹیٹمنٹ سنی ہوگی، کسی عربی کو اجمی پر، کسی اجمی کو عربی پر، کسی کالے کو گورے پر، کسی گولے کو کالے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں۔ میں آپ کو یہ سجیسٹ بھی کروں گا کہ وہ دوبارہ سنیں۔ اب وہ کیا تھا، ایک اسلامک بیسک پرنسپل رکھ دیا گیا تھا ہیومن رائٹس کا، اور دیکھو اسلام ہمیں یہ چیز کلیئر کٹ بتاتا ہے کہ ہم نے وہ تمام ایکٹیویٹیز کرنی ہے جس سے کسی بندے کو نقصان نہ پہنچے۔ اب دیکھو، ہم اگر بات کرتے ہیں کہ جب مدینہ کی طرف ہجرت ہوئی تھی، وہاں پہ مہاجرین اور انصار نے بڑی اچھی ایک ایگزامپل لے ڈاؤن کی تھی۔ وہ ایگزامپل بیسیکلی کیا تھی کہ ایک دوسرے کی کیئر کرنا، ٹھیک ہے۔ اب وہ کیا تھا، وہ بیسک پروویژن تھی جو کہ ہیومن رائٹس کو سپورٹ کرتی، پروٹیکشن آف ہیومن رائٹس کی بات کر رہے تھے وہ۔ اس کے بعد لاسٹ سرمن آف پروفٹ محمد از اے کلاسک ایگزامپل آف چارٹر آف ہیومن رائٹس۔ پھر اس کے بعد میں کائرو ڈیکلریشن آن ہیومن رائٹس ان اسلام، یہ بیسیکلی اسلامک رسپانس تھا ٹورڈس یونائٹڈ نیشن، کہ جب یونیورسل ڈیکلریشن آف ہیومن رائٹس آئی تھی تو اس کے بعد کائرو ڈیکلریشن آف ہیومن رائٹس ان اسلام آیا تھا، جس کے اندر انہوں نے اسلامک پرسپیکٹیو بتایا تھا۔ کچھ کنٹریز تھے، جیسے سوڈان تھا، ایران تھا، سعودی عرب تھا، انہوں نے کریٹیسائز کیا تھا کہ ہمارا جو کلچر ہے، ہمارا جو ریلیجن ہے سوری ایکسکیوز می، وہ تھوڑا ڈفرینٹ ہے، تو ہمیں وہ چیزیں بھی کنسیڈر کرنی پڑتی ہیں، ان کی بھی کنسیڈریشن لانی پڑتی ہیں ان ٹرمز آف ہیومن رائٹس۔ اب دیکھو، کائرو ڈیکلیریشن واز اڈاپٹیڈ بائی 19 اسلامک کانفرنس آف فورن منسٹر سیشن آف پیس، انڈیپینڈنس اینڈ ڈیولپمنٹ ہیلڈ ان کائرو ان ایجپٹ فرام 9 to 14 محرم 1411 31 جولائی 5 اگست 1990۔ اب اس نے بیسیکلی کیا گیا تھا، ایک اوور ویو دیا تھا، مطلب اسلامک پرسپیکٹیو بتایا تھا کہ اسلامک پرسپیکٹیو ہے کیا۔ اب دیکھو، جنرل گائیڈنس آف ممبر اسٹیٹس آف دا OIC، جو آرگنائزیشن فار انٹرنیشنل اسلامک کنٹریز ہیں ان دا فیلڈ آف ہیومن رائٹس۔ دیکھو، ابھی آپ لوگوں کے سامنے جس طرح سچویشن ہے، ناموس رسالت کی بات آتی ہے، تو اب بات یہ کی جا رہی ہے کہ سارے مسلمس کو یونائٹڈ ہو کے اس چیز کو کرنا چاہیے۔ دیکھو، یہ چیزیں ویسٹرنس ڈونٹ انڈرسٹینڈ، ہمارے جو محبت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ کرام سے، وہ لیول ان میں انڈرسٹینڈنگ اتنی نہیں ہے۔ وی ہیو ٹو ڈیولپ دیٹ پرٹیکولر انڈرسٹینڈنگ، وہ ہمیں ڈیولپ کرنی پڑے گی۔ تو بیسیکلی اس لیے کہتے ہیں کہ اسلامک کنٹریز کو اکٹھا ہونا پڑے گا، اکٹھے ہو کے اس کو اگر ایکشن لیں گے تو دیٹ ول بی مور فروٹفل۔ اب جو پہلے بات کی گئی ہے کہ
ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہم لوگ رائٹس کی جب بھی بات کرتے ہیں تو ہم اسلامک شریعہ کی بات کرتے ہیں، اور ہمارے پاس اسلامک شریعہ از دا اونلی سورس آف ریفرنس فار ایکسپلیننگ اور کلاسیفائنگ آف اینی آف دی آرٹیکل آف دس ڈیکلیریشن. یعنی دیکھو ہمارے پاس یونیورسل ڈیکلیریشن آف ہیومن رائٹس نے کیا کیا، انہوں نے اپنی لاز دے کے ڈفرینٹ چیزیں دیکھی. ہمارے پاس بیسیکلی ایز اے مسلم کنٹری، ایز اے اسلامک اسٹیٹ، ہمارے پاس کیا ٹول ہے؟ ہمارے پاس ٹول اویلیبل قرآن پاک ہے، ہمارے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف ہے، اسوہ حسنہ، احادیث مبارک ہیں، پھر ہمارے علماء کے جو بیسک کہہ لو ڈیسیژن میکنگ ہوتی ہے وہ چیزیں آ جاتی ہیں. تو یہ بیسیکلی کیا کہہ لو کہ ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے، اسلامک شریعہ کو دیکھتے ہوئے ہم نے کیا کرنا ہے، ہیومن رائٹس کی بات کی، جو انہوں نے کچھ پرنسپلس لیڈ آن کیے ہیں. اب دیکھو ویسٹ نے کرٹیسائز کیا تھا کہ یہ جو کائرو ڈکلیریشن ہے یہ ٹھیک نہیں ہے. انہوں نے کہا تھا انہوں نے یہاں پہ ریلیجیس فریڈم ختم کر دی ہے، فریڈم آف ایکسپریشن ختم کر دی ہے، اور کیا کہتے ہیں جو کہ یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس ہے. اب دیکھو ایک طرف سے یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس کہتے ہیں کہ آپ ڈسکرمنیشن نہیں کر سکتے، آپ کسی کو تنگ نہیں کر سکتے، ٹیز نہیں کر سکتے، آپ کسی کی لائف پہ امپیکٹ، مطلب کسی کو کہہ لو کہ فورسفلی تنگ کرنا، اذیت دینا، مینٹل ٹارچر کرنا، یہ ٹارچر ہی ہے نا بیسیکلی. ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی بات کرتے ہیں تو ہمارے لیے مینٹل ٹارچر ہے، تو وہ نہیں کر سکتے. لیکن دوسری طرف وہ بات کرتے ہیں فریڈم آف ایکسپریشن کی. دیکھو ہم لوگ کہتے ہیں فریڈم آف ایکسپریشن ہے، وی بلیو کہ ہر بندے کو آزادی ہے، لیکن اگر وہ آزادی کا مس یوز ہو، کسی کو ٹارچر کیا جائے، کسی کو غلط طرف لے کے جائے، دیٹ از ناٹ گڈ. جس میں ہمیں فوکس کرنا چاہیے، جس پہ سب مسلم کنٹریز کو یونائٹڈ ہونا چاہیے تاکہ وہ آ کے بات کر سکیں. اب دیکھو دا انڈر لائنگ پرنسپل، اب دیکھو اس ٹاپک پہ اب اگر بات کرنے لگے تو بہت ٹائم لگتا ہے، تو آئی ول بی پریسائز ٹو دا کانٹیکسٹ. ہوپ فلی آپ کو بیسک انڈرسٹینڈنگ سمجھ آ گئی ہوگی کہ دیکھو ہم نہ ریلیجیس فریڈم کے اگینسٹ ہیں، نہ ہم فریڈم آف ایکسپریشن کے اگینسٹ ہیں، بٹ اگر یہ دونوں چیزیں ہمارے اسلام کو ایکسپلائٹ کرنے کے لیے یوز ہوں گی نا، دین وی آر اگینسٹ دیٹ پرٹیکولر تھنگس. اور ہمیں سوچنا پڑے گا، ہمیں دیکھنا پڑے گا، اور ان پہ ایکشن لینا پڑے گا. اب بیسک پرنسپلس ہمارے کیا، دیکھو مین کائنڈ ان اسلام از ویسیجرینٹ آف اللہ. دیکھو ہم بات کرتے ہیں سوورینٹی کی. دیکھو ہم کہتے ہیں کہ ہماری زندگی پوری جو ہے نا وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. ہماری زندگی کیا، ہماری پراپرٹی کیا، ہمارا خاندان کے نسلیں کیا، اللہ ہیز دا مین پاور. وہی ہماری زندگی کو نیگیٹیوٹی پازیٹیوٹی سارے لحاظ سے دیکھ سکتے ہیں، کر سکتے ہیں. یعنی وہ ہم کیا ہیں، ایک ان کے مطلب کہہ لو کہ فیتھ ہے، پرنسپل ہے کہ ہم وی بلانگ ٹو اللہ، اور ہمیں ان پہ بلیف ہے، اور ہم انہی سے مانگتے ہیں ہر چیز کو، ہم ان کے تابع ہیں. اب دیکھو اسلامک امہ از میڈ بائی اللہ ایز دا بیسٹ کمیونٹی. جو بات کی ہم نے کہ اسلامک امہ کے اشرف المخلوقات کا ورڈ ہے، تو یہاں پہ بیسٹ کمیونٹی کی بات کی گئی. ڈیٹ گیو ہیومینٹی اے یونیورسل اینڈ ویل بیلنس سویلائزیشن ان وچ ہارمنی اسٹیبلش بٹوین ہیئر اینڈ دے ہیئر آفٹر. نالج از کمبائنڈ ود فیتھ. یعنی اسلامک امہ ہمیں نالج از کمبائنڈ ود فیتھ، یعنی ہمارا جو عقیدہ ہے، ہمارا جو بلیف ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہم نالج بھی لیتے ہیں. تو وہ کیا بیسٹ بیلنس سویلائزیشن ہے، جو ہماری اشرف المخلوقات ہیں. ہمیں اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، شعور دی ہے، ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں. دیکھو مین کائنڈ نیڈس ٹو بی پروٹیکٹیڈ. اب یہ بھی یہی بات کر رہے ہیں کہ پروٹیکشن چاہیے فرام ایکسپلائٹیشن، یعنی ان کو ایکسپلائٹ نہ کیا جائے، پرسیکیوشن. اینڈ اٹ ہیز اے رائٹ ٹو ڈگنیفائڈ لائف ان اکارڈنس ود اسلامک شریعہ. یعنی وہ اپنی لائف کو اسلامی شریعہ کے مطابق گزار سکتے ہیں. اور یہی وہ بیس تھی جس کی وجہ سے ہمارے پاکستان کی بنیاد رکھی گئی. قائد اعظم نے ایک اچھا سٹیپ لیا کہ آج ہم ایک اچھی لائف گزار رہے ہیں انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس میں، اپنی اسلامک پرنسپلس کی پریکٹسز کرتے ہیں، کوئی ہمیں روکنے والا نہیں ہے. تو وی آر تھینکفل ٹو قائد اعظم ایز ویل، جنہوں نے ہمارے لیے ایک اچھی بیس رکھ دی، اور ہمیں ہی اس کنٹری کو آگے بچانا بھی ہے اور ساتھ لے کے چلنا بھی ہے. بیسیکلی میں کیا آپ سب لوگ، اب ہمارے سب کی ذمہ داری ہے کہ اس کو آگے لے کے چلیں. دیکھو مین کائنڈ ہیز ریچڈ این ایڈوانس اسٹیج ان میٹیریلسٹک سائنس بٹ اسٹل ان ڈائر نیڈ آف فیتھ. دیکھو ہم جتنے مرضی ایڈوانس ہو جائیں، جتنے مرضی، دیکھو ایک بندہ کے پاس بہت زیادہ نالج آ گیا، ایک ایز اے مسلم وہ کیا کرتا ہے، اللہ کا شکر ہے، اللہ نے مجھے اتنی توفیق دی ہے، اس چیز سے نوازا ہے. یعنی جتنے مرضی میٹیریلسٹک ایڈوانس ہو جائیں، پیسے والے ہو جائیں، نالج والے ہو جائیں، واٹ ایور ہے، لیکن اینڈ آف دا ڈے ہمارا بلیف ایک ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہم پہ فضل ہے، کرم ہے کہ اس نے ہمیں ان چیزوں سے نوازا ہے.
پھر دیکھو فنڈامنٹل رائٹس اینڈ فریڈم آر این انٹیگرل پارٹ آف اسلامک ریلیجن. اب دیکھو آزادی کی بات کرتے ہو, فنڈامنٹل رائٹس کی بات کرتے ہو, انٹیگرل پارٹ ہے ہمارے, یعنی دے آر پارٹ آف اسلامک ریلیجن اینڈ دیٹ نو ون شیل ہیز دا رائٹ ٹو ایبولش دیم اینڈ سیف گارڈ آف دیس اسلامک رائٹس اینڈ فریڈم. یعنی کسی بندے کے پاس یہ رائٹ نہیں ہے کہ اس کو ختم کر سکے یا آپ کو روک سکے. کلیئر ہوئی ہے بات؟ تو یہ بیسیکلی تھوڑی سی ہسٹری تھی کہ جس میں ہم نے دیکھا کہ کیسے کائرو سے بیس رکھی گئی ہے, بیسک پرنسپل ہے. اب بات آتی ہے آگے کچھ رائٹس کی. اگین میں کہوں گا کہ یہ نہیں آئے گا کہ جی کائرو ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس ان اسلام گارنٹیز دا فالوئنگ رائٹس, سارے رائٹس لکھو, اینڈ دے آر آلموسٹ 23 رائٹس. ٹھیک ہے, میں پھر کہہ رہا ہوں کہ میں یہ بات نہیں کروں گا. اب دیکھو جتنے بھی رائٹس ہیں ان میں سے کچھ ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں, کچھ نئی چیزیں ہوں گی. تو یہ سارے کے تمام رائٹس ہیں جو کہ ہمارے اسلامک پرسپیکٹیو سے بتائے گئے ہیں. ایک سمرائز ڈفرینٹ آرٹیکل ہے جو کائرو ڈکلیریشن کے, اس کے مطابق سب سے پہلے آتا ہے ایکویلٹی آف ہیومینٹی. اب دیکھو آل ہیومن بینگز آر ایکول ان ٹرمز آف بیسک ہیومن ڈگنیٹی اینڈ بیسک اوبلیگیشنز اینڈ رسپانسبلٹیز. دیکھو ہم لوگ ایکویلٹی دیکھو ان ٹرمز آف اگر بات کرتے ہیں پیسوں میں, کچھ اپر کلاس میں, کوئی مڈل کلاس میں, کوئی لوور کلاس میں آ جاتے ہیں. لیکن جب بات آتی ہے ڈگنیٹی کی, عزت کی, تو چاہے کوئی کہہ لو غریب سے غریب تر بندہ ہے, چاہے کوئی بہت آڈ جاب کر رہے ہیں جیسے سویپرز وغیرہ ہیں, کچھ بھی, سب کی رسپیکٹ ہے, سب کی ڈگنیٹی ہے, سب کی ایک رسپیکٹ لیول ہے. وی ہیو ٹو کنسیڈر ایوری تھنگ. اس کے بعد بات آتی ہے بیسک اوبلیگیشنز, یعنی ایز اے مسلم میری اوبلیگیشنز کیا ہیں؟ میرے ماں باپ کی خدمت کرنا مجھے اسلام بتا رہا ہے, میں نے نمازیں پڑھنی, زکوٰۃ دینی, حج دینی ہے, پھر میری رسپانسبلٹی ہے, یعنی فرض ہمارے ہیں, جو ہمارے رسپانسبلٹیز ہیں وہ سارے ہیں. There cannot be any discrimination on the basis of race, color, language, belief, sex, religion, political affiliation, social status or other consideration. دیکھو کسی بھی قسم کی ڈسکرمنیشن نہیں ہے, بٹ انفارچونیٹلی ہمارے ادھر قانون لا کی بات کریں تو امیروں کے لیے ہو رہا ہے, غریبوں کے لیے ہو رہا ہے. ہمارے ادھر بات کریں جابس کے لیے تو کچھ کو پریفرنس دی جاتی ہے, کچھ کو نہیں پریفرنس دی جاتی. دیر ایگزسٹ وائلیشن آف ہیومن رائٹس ڈو ایگزسٹ, میں اسے نہ انکار نہیں کر رہا. بات یہ ہو رہی ہے کہ یہ چیزیں ہونی چاہیے اور یہ آپ کا رائٹ ہے, آپ انہیں اویل کر سکتے ہو. میں اس چیز کا آپ کو بتا رہا ہوں. دیکھو لا کے بارے میں ہمیشہ کہتا ہوں لا ڈو ایگزسٹ. پرابلم کیا آتی ہے کہ لا کی وائلیشن بھی ہے ہر جگہ, رولز ہیں تو رول بریکرز بھی ہیں, تو ہمیں وہ چیزیں بھی دیکھنی چاہیے. اب دیکھو ریزن فار دس ایکویلٹی آر دیٹ all human beings from one family when are from one family then there is no difference. دیکھو ہم سب کے حضرت آدم علیہ السلام سے شروع یہ بات, ایک ہی فیملی سے ہم بلونگ ہیں, تو جب ایک ہی فیملی کی بات آتی ہے تو اس میں بھی ڈفرینس نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, پھر these one family member united by their subordination to Allah and descent from Adam, there is equality based on the purpose in life and one common lineage. یعنی دیکھو سب آرڈینیشن کیا ہے اللہ کی, ہم ایک ہی فیملی سے بلونگ کر رہے ہیں, اللہ کو ماننے والے ہیں, تو اس بیس پہ کوئی بھی ڈفرینس نہیں ہونا چاہیے. دیکھو ہمارا پرپس ہر بندے کا لائف کا ڈفرینٹ ہے, لیکن کیا ہے, ایکویلٹی ڈو ایگزسٹ. کیونکہ اسلام بینگ اے ٹرو ریلیجن گارنٹیز فار انہانسنگ سچ ایکویلٹی اینڈ ڈگنیٹی along path ٹو ہیومن انٹیگریٹی. یعنی اب دیکھو ہیومن کی رسپیکٹ کو بھی بیس بنایا ہے. اسلام کہتا ہے کہ ہمیں ایکویلٹی ہے, ڈگنیٹی ہے, لیکن ساتھ کیا ہے, along with ہیومن انٹیگریٹی کی بھی بات کر رہے ہیں. کلیئر ہوئی ہے بات؟ اب دیکھو یہی چیزیں ویسٹرنس کرتے ہیں, یہی چیز اسلام کہتے ہیں, پھر وہ کہتے ہیں اسلام جو ہیومن رائٹس کی وائلیشن کر رہا ہے, کدھر کر رہا ہے؟ دیکھو یہ چیزیں اب کہہ لو کہہ لو کہ اگر آپ امریکہ میں چلے جاؤ نا کبھی, ویسے دیکھا جائے نا, میں جب یو کے میں تھا تو وہاں پہ نیوز چینل لگا کے دیکھو نا, اس وقت دھماکے بہت ہوا کرتے تھے, تو نیوز چینل لگا کے دیکھتے تھے تو پتہ لگتا دل کرتا تھا پاکستان بندہ جائے نا. آپ کبھی امریکن میڈیا کو سنو, وہ اتنی نیگیٹیوٹی پورٹری نہیں کرتا جتنا ہمارا میڈیا نیگیٹیوٹی پورٹری کرتا ہے, اور ایفیکٹ ہے. دیکھو یہ چیزیں بیسیکلی کیا ہے, ایک کیوس کریٹ کرتی ہیں, ایک پرابلم کریٹ کر رہی ہیں, پینک کریٹ کر رہی ہیں, جس کی وجہ سے ہمیں لانگ رن کیا ہو رہا ہے, نقصان ہو رہا ہے ان چیزوں کا. اب دیکھو دا موسٹ لوڈ بائی اللہ دوز ہو آر موسٹ بینیفیشیل ٹو ہیز سبجیکٹ. سو اف ون ہیز ٹو فرسٹ امنگ ایکولس دین ہی ہیز ٹو ایکسل ان سروس ٹو ادر ہیومن بینگس. اب وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو وہ انسان پسند ہے
جو اس کے مطلب بہت زیادہ اس کے تابع دار ہو، اس کا بات مانے، اس کے مطابق لائف گزارے. اب دیکھو ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ دو ایکویلٹی ہے، بٹ پھر وہ ساتھ ساتھ کیا بات کر رہے ہیں کہ دوسرے ہیومن بینگز کو بھی سروسز دی جائیں، ان کو بھی ویل آف کیا جائے، ان کے لیے بھی کام کیا جائے. عبدالستار ایدھی کی ایگزامپل لے لو، لوگ یاد کرتے ہیں اس کو، ایک ایگزامپل سیٹ کر گیا ہے. اب آگے جنریشنز کی جنریشن وہ چلے گئے دنیا سے، لیکن ان کا نام کہیں نہیں جائے گا. باقی آپ دیکھ لو کئی لوگ ہیں پیسہ بڑا کمایا ہوگا لیکن ان کو آج تک کوئی یاد ہی نہیں کرتا ہے. لیکن جنہوں نے اپنی لائف کو ہیومن بینگ کی ڈیولپمنٹ پہ، ان کی بہتری کے لیے، اس کے لیے سرو کر دیا نا، ان کو آپ لوگ دیکھو لوگ تاحیات یاد رکھتے ہیں. لوگ چلے گئے ہیں دنیا سے 100 200 300 سال ہو گئے ہیں، لیکن ابھی بھی ان کا نام لیا جاتا ہے. دیکھو نو ون ہیز سپیریٹی اوور اندر، وہی بات فوقیت والی بات آ گئی کہ کوئی بھی سپیریئر نہیں ہے. آل آر ایکول آن دا بیسس آف پٹی اینڈ گڈ ڈیڈس. ٹھیک ہے. اینڈ ایف ایٹ آل دیر از اے ڈسٹنکشن اٹ از بیسڈ آن پیورلی سول اینڈ رائٹنیس لائف اسٹائل رادر دین اینی ادر کرائٹیریا. دیکھو اب دیکھو فار ایگزامپل ایک بندہ ہے، لیٹ سپوز وہ بہت نیک ہے، لوگوں کی ہیلپ کرتا ہے، مدد کرتا ہے، اس کو لوگ رسپیکٹ کا لیول زیادہ دیتے ہیں. ایک بندہ ہے وہ اگنور کرتا ہے، لوگوں کو اتنی ہیلپ نہیں کرتا، تنگ کرتا ہے، اس کو لوگ رسپیکٹ نہیں دیں گے. دیکھو اسلام کہتا ہے سب ایکول ہیں، لیکن اگر وہ ایک بندے کے اچھے کام ہیں، اچھی لائف گزار ہے، لوگ اس کو عزت دے رہے ہیں، تو وہاں پہ ڈفرینس کریٹ ہو سکتا ہے، لیکن اس کا کوئی اور کرائٹیریا نہیں ہے. دیکھو جو ہم نے بنا لی ہوئے ہیں، یہ چودھری صاحب ہیں، بٹ ہیں، گجر ہیں، فلانے ہیں، شیخ ہیں، یہ وہ ہیں، وہ چیزیں نہیں ہیں، یہ ہماری کریٹ کی ہوئی ہیں جو کہ اسلام ہمیں نہیں کہتا. سیکنڈ آپ بات کرو رائٹ ٹو لائف. اب دیکھو رائٹ ٹو لائف کیا کہ ہر بندے کو زندہ رہنے کا حق ہے. دیکھو انڈر مسلم جیورسپروڈنس اینڈ فلاسفی لائف از اے گاڈ گیون گفٹ اینڈ دا رائٹ ٹو لائف از گارنٹیڈ ٹو ایوری ہیومن بینگ. یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تحفہ ملا ہے. اور اللہ تعالیٰ ہم سے ڈیمانڈ کیا کر رہے ہیں اتنا، مطلب اللہ تعالیٰ کی دیکھو آپ کو میں سمپلی کہتا ہوں کہ کچھ نہ کرو نا زندگی میں، ڈیلی کچھ نہ کرو، صرف اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر دو نا، آپ کی لائف میں چینج آ جائے گا. اب دیکھو آپ لوگ امیجن نہیں کر سکتے لوگ کتنی کتنی پرابلمس میں ہیں، کتنی کتنے مسئلوں میں ہیں. انہیں نکالنے والے بھی اللہ تعالیٰ کے ذات ہے، کیسے کیسے وسیلے بنا دیتا ہے آپ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے، امیجن بھی نہیں کر سکتے. تو یہ چیزیں کہ یہ لائف ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے گفٹ بننا ہے. اب دیکھو نو ون ہیز اتھارٹی ٹو ٹیک دس گفٹ اوے فرام اینی باڈی، ایون دا انڈیویجول ہمسیلف کین ناٹ ٹیک ہز لائف ایز اٹ ہیز بیسٹوڈ اپون ہم ایز اے پریشیس گفٹ فرام ہز لارڈ. دیکھو سوسائڈ کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے. لائف مل لی ہے، اس لائف کو انجوائے کرنا ہے. اس لائف کو انجوائے آپ کیسے کر سکتے ہو؟ اللہ تعالیٰ کی بات مان کے. اس لائف کو ایسے انجوائے کر سکتے لوگوں کی مدد کر کے. اس لائف کو کیسے انجوائے کر سکتے ہو؟ ایز اے گڈ ہیومن بینگ بن کے، ایک ایگزامپل سیٹ کر کے. دیکھو ہمارا اسلام کوئی زور زبردستی نہیں پھیلا تھا، ہمارا اسلام ایگزامپل کے طور پہ پھیلا تھا، ورڈ آف ماؤتھ کے تھرو پھیلا تھا. یہ چیز بیسیکلی کیا ہے ہمیں اسلام بتاتا ہے. اب دیکھو دس از اے رائٹ گارنٹی ٹو ایوری ہیومن بینگ، مے بی مسلم، ہندو، اولڈ، ینگ، ہیلدی اینڈ انفارم، ایسٹرن اینڈ ویسٹرن. سو لائف آف اے نان بلیور از ایز اسکیئرڈ ایز آف اے بلیور. کہ دیکھو جو اسلام کو مانتا ہے یا نہیں مانتا، لیکن لائف یا کسی بھی ریلیجن کی بات کرو تو وہ اسکیئرڈ ہے، وہ ایک گفٹ ملا ہوا ہے اور ہر بندے کو رائٹ ہے کہ اپنی لائف گزار سکے. پھر دیکھو اٹ از اے ڈیوٹی آف انڈیویجول سوسائٹی اسٹیٹ ٹو سیف گارڈ دس رائٹ اگینسٹ اینی وائلیشن واٹس ایور. دیکھو کوئی بندہ کسی کو قتل کرتا ہے اس پہ کیس ہوتا ہے، عدالت اس کو سزا دیتی ہے. کسی کو مارنے کی دھمکی دی جاتی ہے، اس کو سیکورٹی پرووائڈ کرنی چاہیے. یعنی اسٹیٹ کی، سوسائٹی کی، انڈیویجول کی ذمہ داری ہے کہ اپنی آپ لائف کی حفاظت کریں. کلیئر ہوئی ہے بات؟ اب دیکھو ان ایڈیشن ٹو دا پروٹیکشن آف رائٹ ٹو لائف آف این انڈیویجول اٹ از فاربڈن ٹو ریزورٹ ٹو اینی مینس وٹس ایور وٹ کوڈ ریزلٹ ان دا جینوسائڈل اینیلیشن آف مین کائنڈ. دا ورڈ یوز کوڈ انسٹیڈ آف شیل از ورتھ کنسیڈریشن. اب دیکھو کوئی بھی ایسا کام آپ نہیں کر سکتے جو آپ کہہ لو کہ نقصان دہ ہو. ایون اکثر آپ دیکھو ویسٹرنز میں کیا ہوتا ہے، دیکھو اکثر لوگ کیا کرتے ہیں ٹیٹوز بناتے ہیں اپنی باڈی پہ، ادھر کانوں میں 6 کانٹے لگائے ہوئے ہیں، ناک کے اوپر لگایا ہوا ہے، عجیب سے کارٹون میں. دیکھو
اسلام کہتا ہے آپ اپنی لائف کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتے، اس کو اذیت نہیں دے سکتے. دیکھو بھوک ہڑتال کرتے ہیں نا ہم، وہ بھی ایک اذیت دیتے ہیں کہ ہم نے جو بھوک ہڑتال، ہم نے کھانا نہیں کھانا ہے، ہم نے ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا، ہم نے علاج نہیں کروانا اپنا. وہ کیا ہم کرتے ہیں؟ اپنے آپ کو اذیت دے رہے ہیں. اسلام اس چیز کی بھی اجازت نہیں دیتا. دیکھو ایز اے موٹیو اینڈ بیسس فار دا پروٹیکشن آف دس اسکیئر لائٹ اٹ از ڈکلیئرڈ دیٹ preservation of human life through the lifespan willed by Allah is a duty prescribed by Sharia. It means that it is obligatory Islamic duty of everyone to protect this right to life of oneself and of every other person at his command of Allah Almighty. اور اللہ تعالیٰ نے ہی ہمیں کہا ہے کہ اپنی جانوں کی بھی حفاظت کرو، دوسروں کی جانوں کی بھی حفاظت کرو. کوئی ایکٹیویٹی ایسا نہ کرو. اللہ اسلام نے تو یہاں تک ہے کہ لوگوں کو اپنی زبان سے بھی محفوظ رکھو. لڑائی جھگڑے کی بات دور کی ہے نا، ایون آپ زبان سے کسی کو برا بلا کہتے ہو، وہ بھی اسلام اجازت نہیں دیتا. کلیئر ہوئی ہے بات؟ ہوپ فلی سمجھ آ رہا ہوگا. آگے دیکھو، سملرلی دس رائٹ ٹو لائف ایکسٹینڈز ٹو ایوری کائنڈ آف باڈیلی ہارمڈ اور ہرٹ اور انجری. دیئر فور سیفٹی فرام اینی باڈیلی ہارم از آلسو گارنٹیڈ رائٹ. کہ آپ کوئی بھی ایسا کام ہے جس سے آپ کو انجری ہو، ہارم کیا یا ہرٹ کیا. دیکھو انجری سے مراد یہ نہیں ہے کہ خالی فزیکل انجری ہے، چوٹ لگانا. مینٹل انجری بھی ہے، مینٹل ٹارچر بھی ہے. وہ بھی ہمیں کیا شریعہ، ہمیں اسلام منع کرتا ہے کہ آپ نے کسی کے ساتھ نہیں کرنا. اب آگے چیز آتی ہے رائٹس ان آرمڈ کانفلکٹ. دیکھو جہاد کی اجازت ہے. جب بھی مطلب ہمارے اسلام میں دیکھو ہسٹری دیکھو، غزوہ بدر سے بات شروع ہوئی تھی، غزوہ کئی ہوئے ہیں. اب دیکھو اسلام گارنٹی سرٹین رائٹ ان ٹائمز آف یوز آف فورسز اور اینی آرمڈ کانفلکٹ. ان دا ایونٹ آف یوز آف فورس اینڈ ان کیس آف آرمڈ کانفلکٹ از الاؤڈ ٹو کل نان کامبیٹنٹ سچ ایز اولڈ مین، وومین، چلڈرن. دیکھو اسلام اجازت دے رہا ہے، لیکن ساتھ کہہ رہا ہے کہ بوڑھے بندوں کو، عورتوں کو اور بچوں کو نہیں مارنا. اب امیجن کرو اسلام بوڑھے لوگوں کو کتنا رسپیکٹ دے رہا ہے. ہمارے پیرنٹس ہیں، گرینڈ پیرنٹس، ہم ان کو اگنور کر جاتے ہیں. ان کو رسپیکٹ دینی. ابھی جنگ کی حالت میں دشمن کے بوڑھے لوگ ہیں، بچے ہیں، ان کو بھی کیا ہے منع کیا گیا. جیسے ہمارا گانا بھی نا ہم نے بچوں کو پڑھانا ہے، وہ بنا ہوا ہے. یعنی کیا ہے، اسلام ہمیں اس چیز کی اجازت نہیں دیتا. دا یوز آف، اب دیکھو جیسے APS کا واقعہ ہوا، یہ بچے مارے جاتے ہیں. اسلامک جو پرنسپلز ہیں ہمیں اس چیز کی اجازت نہیں دیتے، تو کیسے کہہ سکتے ہیں وہ لوگ مسلمان ہیں؟ اگر ہیں بھی تو وہ مسلمان کہلانے کے لائق نہیں ہے. Similarly, the sick and the injured combatants as well as non-combatants shall have the right to proper medical treatment. کوئی بندہ بیمار ہے، ٹھیک ہے، چاہے وہ جنگی بندہ، جنگجو ہے یا ویسے ہی ہے، اس کو میڈیکل ٹریٹمنٹ دیے جائے. All the prison staff shall have the right to adequately fed properly. باقاعدہ کھانا ملے، شیلٹر ملے اور اچھے کپڑے ان کو دیے جائیں. ٹھیک ہے. دیکھو ایون دا رینج آف آئیڈیا ایبسولوٹلی پروہیبٹڈ ٹو میوٹیلیٹ اور ڈسممبر ڈیڈ باڈیز ایون آف دا فائٹنگ اینیمی، ناٹ ٹو اسپیک آف آرڈنری سویلنس. یعنی آپ ان کی ڈیڈ باڈیز کے ساتھ بھی زیادتی نہیں کر سکتے. دا پرزن آف وار ہیو دا رائٹ ٹو ایکسچینج سملر اف سرٹین فیملیز آر ڈسپلیسڈ ڈیو ٹو یوز آف فورس اور وار دین ارینجمنٹ شیل بی میڈ فار وزٹ اور ری یونینس آف فیملیز. یعنی لوگ بچھڑ گئے ہیں، آپس میں جدا ہو گئے ہیں، مطلب سیپریشن ہو، تو ان کو ملایا جائے، ان کی ری یونین کروایا جائے. یہ بھی اسلام ہمیں کہہ رہا ہے. پھر دیکھو اینی ملٹری آپریشن نیچرل انوائرمنٹ ہیز ٹو بی پروٹیکٹیڈ. وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ نیچرل انوائرمنٹ کی بھی پروٹیکشن کرنی ہے. بلڈنگز ہیں ہماری، اسکولز ہیں، ہاسپٹلز ہیں، ان کو نقصان نہیں پہنچاتا. تو یہ چیزیں ہمیں ساری کہ اسلام کلیئر کٹ ہمیں چیز بتا دیتا ہے. پھر دیکھو رائٹ ٹو ڈگنیٹی. Every human being, young or old, man or woman, believer or non-believer, black or white, is entitled to human sanctity and the protection of one's good name and honor during one's life and even after one's death. دیکھو جیتے جی تو ڈگنیٹی کا کہا ہے، مرنے کے بعد بھی اس کو اچھے الفاظ میں یاد کرنے کا کہا گیا. دیکھو کہتے ہیں کہ جنازہ پڑھنے جاتے ہو نا، تو 40 بندے وہاں پہ جنازے میں گواہی دے دیں بندہ اچھا تھا، تو اس کی بخشش ہو جاتی ہے. تو اس لیے جب بھی کوئی بندہ چلا بھی گیا نا، ہاں وہ اچھا نہیں تھا، اس میں ہوں گی، لیکن اٹ از اوور مورل رسپانسبلٹی کہ وہ شوڈ. دیکھو ہر بندے میں
100% برائیاں نہیں ہوتی، نہ ہر بندے میں 100% اچھائیاں ہوتی ہیں، پرفیکشن نہیں ہے، وی آر ہیومن بینگس، ٹھیک ہے. پرفیکشن جب نہیں آتی تو اس میں نیگیٹیوٹیز ہیں، پازیٹیو کوشش کریں کہ ہمیشہ بھی پازیٹیوٹی کو یاد رکھیں. پھر دیکھو رائٹ ٹو فیملی، شادی کی اجازت ہے، اس میں کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے. ریس، کلر، نیشنلٹی شیل پریونٹ. دیکھو اب دیکھو ہمیں جیسے بات کرتے ہیں شادی کی، تو ہمارے جو دوسرے ریلیجنز ہیں، جو ہم کہتے ہیں کتابی اسلامک بھائی ہیں ہمارے، ان کے ساتھ بھی اجازت ہے شادی کرنے کی، تو اس میں فیسیلیٹیٹ کیا جائے. ہم دیکھو ہم نے جیسے جہیز والا معاملہ ہے، اسلام ہمیں نہ مہندی کا کہتا ہے، اسلام نہ ہمیں کہتا ہے کہ جی وہ بارات گج وج کے لے کے جانی ہے. اسلام نے کہا ہے صرف ولیمے کا، اور نکاح کی بات کی ہے، ولیمے کی بات کی ہے. اگر یہ ہم سمپلسٹی کرتے ہیں لائف کے اندر اپنی لے آئیں تو امیجن کرو کتنے لوگوں کی آسانیاں ہو جائیں گی. دیکھو لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمارا پیسہ ہم جیسے مرضی لگائیں. دیکھو نو ڈاؤٹ آپ کا اپنا پیسہ کمایا ہے، اسلام یہ بھی اجازت آپ سے لائے، لیکن آپ کبھی یہ سوچو نا کہ آپ کو دیکھا دیکھی باقیوں کی لائف کتنی افیکٹ ہوگی. ہو سکتا ہے آپ نے اچھی طریقے سے شادی کی، دوسرا بندہ یہ سوچے کہ میں نے بھی ایسی کرنی ہے، تو وہ کتنی اس کو محنت کرنی پڑے گی. ہو سکتا ہے اس کے پاس چیزیں نہ ہو، ریسورسز نہ ہو ان چیزوں کو امپلیمنٹ کروانے میں. پھر دیکھو وومین کا کیا ہے، ایکول ٹو مین ان ہیومن ڈگنیٹی اینڈ ہیز ہر اون رائٹس ٹو انجوائے ڈیوٹیز ٹو پرفارم اینڈ ہیز ہر اون سول اینٹی اینڈ فائنینشیل انڈیپینڈنس. اب دیکھو اسلام نے پراپرٹی میں وومن کے رائٹ شروع دن سے بتا دیے ہیں. انگلینڈ میں 1800 سینچری کی اینڈ پہ جا کے 19 سینچری کے شروع میں کہیں جا کے وومنس کے رائٹ کو مانا گیا تھا، ورنہ ان کو پراپرٹی میں رائٹ نہیں ملتا تھا. اب دیکھو اس سے بڑی کیا عزت ہوگی. دیکھو ہسبینڈ از رسپانسیبل فار مینٹیننس اینڈ ویلفیئر آف دا فیملی دا پرووائڈر. یعنی وومن پہ فورس نہیں کیا گیا کہ آپ نے کام کرنا ہے، رسپانسبلٹی کس پہ، ہسبینڈ پہ. لیکن اسلام منع نہیں کر رہا، دیکھو آپ کرنا چاہتے ہو جاب کرو. دیکھو کچھ پروفیشنز ایسے ہیں جہاں پہ فیمیل اگر کام نہیں کریں گے وہ پروفیشن چل نہیں سکتے. جیسے آپ گائنیکالوجسٹ کی بات کر لو، جیسے آپ فیمیل ٹیچرس کی بات کر لو، جیسے آپ کہہ لو کہ یہ جو ہیلتھ ورکرز ہوتی ہیں ان کی بات کر لو، کہ وہ چیزیں فیمیل ہی اچھے طریقے سے چلا سکتی ہیں. تو کوشش کریں وہ پروفیشن چوز کریں جہاں پہ آپ کی ورتھ بینیفٹ بھی ہے. تو اب مطلب اسلام کبھی بھی آپ کو نہیں روکتا، لیکن اسلام بس ایک چیز کہتا ہے کہ ایسے طریقے سے جاؤ کہ فتنہ کریٹ نہ ہو، دیٹس اٹ. وہ اسلام آپ کو کہہ رہا ہے جو کہ ٹرو ہے، ورنہ فتنہ آپ کو پتہ ہے کتنا کریٹ ہوتا ہے. پھر رائٹ آف چلڈرن کی بات آ گئی ہے. اب دیکھو ہر چلڈرن کا رائٹ ہے کہ اس کو پراپر پرورش ملے، ایجوکیشن ملے، تمام چیزیں ملیں، ہائیجینک مورل کیئر، تمام کی تمام چیزیں ملیں. دیز آر آئی ڈیو فرام دا پیرنٹس، سوسائٹی اینڈ دا اسٹیٹ. پیرنٹس ہیں تو پیرنٹس کریں، پیرنٹس نہیں ہیں تو سوسائٹی کرے، سوسائٹی نہیں کر رہی تو اسٹیٹ کی ذمہ داری آ جاتی ہے. ٹھیک ہے. اب دیکھو بوتھ دا فیٹس اینڈ دا مدر مسٹ بی سیف گارڈین اکارڈنگ اسپیشل کیئر. اسلام پیدا ہونے سے پہلے بھی بات کر رہا ہے کہ اس کو باقاعدہ کیئر مل جائے. اب دیکھو رائٹ کس کو دیا ہے کہ پیرنٹس کو رائٹ دیا گیا، یہ جو گارڈین ہے کفیل ہے، کہ چوز دا ٹائپ آف ایجوکیشن دے ڈیزائر فار دا چلڈرن، دے شیل ٹیک انٹو کنسیڈریشن دا انٹرسٹ اینڈ فیوچر آف دا چلڈرن ان اکارڈنس ود دا ایتھیکل ویلیوز اینڈ دا پرنسپل آف شریعہ. یعنی اسلام ایجوکیشن کا رائٹ دے رہا ہے لیکن ایتھیکل ویلیوز کی بات کر رہا ہے اور شریعہ کی بھی بات کر رہے ہیں، دونوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے. Because both parents are entitled to certain rights from their children and relatives are also entitled to rights from their kin, and all such rights and liabilities have to be determined and performed in accordance to the tenets of the Sharia. یعنی ہم نے جو بھی ڈیٹیل میں پڑھے تھے رائٹس کی بات کی تھی، چلڈرن کے رائٹس کی بات کی، وہ سارے اسلام نے بھی اس چیز کی پرمیشن دی ہے. اب دیکھو کئی نیگیٹیوٹیز ہمیں نظر آتی ہیں بچوں میں، جو موسٹ آف دا ٹائم کیا ہے شادی لیٹ ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے. دیکھو میں ادھر سمپل سی بات ہے، میں نے اکثر وہ لوگ بڑے کامیاب دیکھے ہیں جن کی شادی جلدی ہوگی، 18-19 سال یا 20-21 سال کی عمر میں ہوگی، 22 سال یا 23 سال کی عمر میں کر لو دیر. یعنی ایک ہوتا ہے نا، ایک لائف میں سے آپ کا ہوتا ہے ایک سبجیکٹ ہوتا ہے کہ جی آپ نے لائف پارٹنر ڈھونڈنا، اس لائف پارٹنر کے لیے آپ خجل خوار ہوتے ہو، ٹیلی فون کالیں کر رہے ہو، پھول بھیج رہے ہو، ریکویسٹیں بھیج رہے ہو. جب وہ لائف میں آ گیا اب کیا ہوا، ان کی لائف کا فوکس کلیئر ہو گیا کہ اب انہوں نے کیا کرنا، آگے محنت کرنی ہے، کیریئر بنانا، پروفیشن بنانا، پیسہ کمانا ہے. وہ پھر جتنی جلدی ہو جاتا ہے بچوں کی وہ چیزیں کلیئر ہو جاتی ہیں اور ان دا لانگ رن بینیفیشیل ہوتی ہیں. دیکھو رائٹ ٹو ایلیجبلٹی.
اب کیا ایلیجبلٹی کیا ہے؟ انجوائے لیجیٹیمیٹ ایلیجبلٹی ود آل دا prerogatives and obligation. Case of eligibility is lost or impaired, the person shall have the right to be represented by his or her guardian. یعنی ایلیجبلٹی کیا ہے کہ کانٹریکٹ میں انٹر ہو سکتا ہے، اگر کانٹریکٹ میں انٹر نہیں ہو سکتا تو اس کا گارڈین ہو سکتا ہے، یعنی وہ ایلیجیبل ہے سارے نارمل ہیومن بینگ کی طرح لائف گزارنے میں. جہاں پہ اس کی ایلیجبلٹی نہیں آتی تو وہاں پہ کیا آ جاتا ہے؟ اس کا گارڈین آ جاتا ہے. پھر رائٹ ٹو ایجوکیشن، دیکھو اسلام نے وومن ایجوکیشن کی بات بہت زیادہ کی ہے، اور دیکھو یہ بات کہی بھی ہے کسی نے کہ اف یو ٹیچ اے مین یو ٹیچ اے مین، اف یو ٹیچ اے وومن یو ٹیچ اے جنریشن. اب دیکھو اکثر وومن یہ چیز ہوتی ہے کہ جی ہمارا سوسائٹی میں ہم نے رول پلے کرنا ہے، ہمیں ایکویلٹی دی جائے. سب سے بڑا رول ان کو ملا ہوا ہے، سب سے بڑا رول کیا ان کو ملا ہوا ہے؟ اپنی جنریشن کو سنوارنا، ان کو ایجوکیٹ کرنا، ان کی پرورش کرنا. اس سے بہتر اور کیا ہو سکتی ہے چیز؟ تو یہ جو ہے نا رائٹ ٹو ایجوکیشن، میل کو بھی رائٹ ہے، فیمیل کو بھی رائٹ ہے، اور اسلام کبھی بھی ایجوکیشن کے خلاف نہیں ہے. دیکھو ایجوکیشن از اے ڈیوٹی ایز ویل ایز دا رائٹ. آپ کی ڈیوٹی بھی ہے اور آپ کا رائٹ بھی. اٹ از اے ڈیوٹی آف این انڈیویجول ٹو گیٹ ایجوکیشن اینڈ اٹ از رائٹ دیٹ سوسائٹی اینڈ اسٹیٹ پرووائڈ ہم ایجوکیشن. یعنی حال یہ آپ کو رائٹ سمجھ کے نہیں ملا، آپ کی ڈیوٹی بھی ہے کہ آپ ایجوکیٹ ہو، پڑھو. واٹس ایور، کوئی بھی فیلڈ ہو سکتی، پڑھو، جہاں پہ آپ کا انٹرسٹ ہو اس کو کرو، کلیئر کرو، سمجھو. The ultimate objective of education is to understand the religion. The ultimate purpose of life and the way of life is to benefit the mankind. دیکھو ایجوکیشن کا مقصد کیا ہے؟ اپنے ریلیجن کو سمجھنا بھی ہے، ساتھ کیا ہے؟ ہیومن بینگ مین کائنڈ کے بینیفیشل، ان کی بینیفٹ کی بات کرنی ہے، ان کے بارے میں بھی سوچنا ہے، ان کے بارے میں بھی بات کرنی ہے. دیکھو there is no difference between religious and temporal education. Every human being has a right to receive both religious and worldly education from the various institutions of teaching, education and guidance, including the family, school, university, the media. اب دیکھو ریلیجنس ایجوکیشن کو بھی فورس کر رہا ہے، لیکن ساتھ ساتھ دیکھو دین کو بھی بات کر رہے ہیں، دنیا کی بھی بات کر رہے ہیں، دونوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے. اور دیر آر ڈفرنٹ انسٹیٹیوشن. آپ کی فیملی ایک انسٹیٹیوشن ہے جو آپ کو ایجوکیٹ کرتی ہے، آپ کا اسکول ایک انسٹیٹیوشن ہے، آپ کا کالج انسٹیٹیوشن ہے، مدرسہ انسٹیٹیوشن ہے، میڈیا ایک انسٹیٹیوشن ہے جو کہ آپ کو چیزیں سکھا رہا ہے. اب دیکھو ہیومن پرسنالٹی اسٹریتھن مین فیتھ ان اللہ اینڈ پروموٹس مین رسپیکٹ ٹو اینڈ ڈیفینڈ بوتھ رائٹس اینڈ اوبلیگیشن. تو یہ بیسیکلی کیا ہوتا ہے؟ ہمارا ایک ایجوکیشن کا مقصد ہوتا ہے جو کہ ہم نے اچیو کرنا ہوتا ہے. اب دیکھو دیر از نو coercion in Islam in choice of religion. Therefore it is prohibited to perceive or to exploit poverty or ignorance to force someone to convert to Islam. Islam guarantees freedom of choice of religion and protects mankind from every pressure, political, moral, economic, social, to change someone's religion forcefully. یعنی اسلام یہ کبھی بھی نہیں کہتا کہ آپ کسی کو زبردستی اسلام میں لے کے آؤ. دیکھو اسلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایگزامپل سیٹ کی ہے، خلفائے راشدین نے ایگزامپل سیٹ کی ہے، اس کا مقابلہ جو سب سے کیا ورڈ آف ماؤتھ ہے. یعنی آپ جب اپنے آپ کو اتنا پریکٹیکلی اسٹرانگ کر لو گے، لوگوں کے آگے ایک اچھا امیج کریٹ کرو گے، تو آٹومیٹکلی پیپل ول فالو یو، پیپل ول فالو یو. دیکھو اکثر ہمیں کیا ہوتا ہے، جو ہمارے علماء حضرات ہیں یا مسجدوں میں ٹپیکل جو مولوی ہوتے ہیں نا، وہ ہمیں ہمیشہ اسلام کی سختیاں بتاتے ہیں. اسلام میں جو پازیٹیوٹیز ہیں، جو اچھائیاں ہیں نا، وہ بھی بتائیں نا، تو لوگ پھر آٹومیٹکلی کنورٹ ہوں گے. وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نماز نہیں پڑھو گے تو یہ ہوگا، روزہ نہیں رکھو یہ ہوگا. یہ بتائیں آپ کو روزہ رکھنے کا یہ بینیفٹ ہے، آپ کو نماز پڑھنے کا یہ بینیفٹ ہے، آپ کو قرآن پاک پڑھنے کا یہ بینیفٹس ہیں. جب بینیفٹس کی بات ہوتی ہیں تو آٹومیٹکلی کیا ہوتا ہے؟ دیکھو فار ایگزامپل آپ کو کہا جائے یونیورسٹی میں آئیں، آپ لوگوں کو BBA کرواتے ہیں، آپ کو BCom کرواتے ہیں، اور آپ کو کہا جائے جی BCom کا تو یہ نیگیٹیوٹیز ہیں، یہ نیگیٹیوٹیز ہیں، پازیٹیوٹیز بتائیں، آپ ایڈمیشن لو گے؟ نہیں لو گے. تو دیٹ از ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اپنے آپ کو اتنا ساؤنڈ کرنا ہے، اتنا اچھا بنانا ہے ود ان دا لائن آف اسلام، اسلامک پرنسپلس کو فالو کرتے ہوئے، تاکہ لوگ ہمیں دیکھ کے امپریس ہوں اینڈ دے ول گیٹ ایڈمیشن ان ٹو دیٹ پرٹیکولر ریلیجن اسلام. پھر دیکھو رائٹ آف فریڈم. ہیومن بینگ آر بورن فری. نو ون ہیز دا رائٹ ٹو انسلیو, ہیوملیٹس, اوپریس اور ایکسپلائٹ دیم.
There can be no subjugation but to Allah, the Almighty. Colonialism of all time, being one of the most evil forms of enslavement, is totally prohibited. Colonized people have the full right to. देखो पहले क्या होता था, लोगों को कॉलोनियलिज्म मतलब क्या था, सर्वेंट्स बना लेते थे, स्लेव्स बना लिया जाता था. इस्लाम इस चीज़ से मना करता है. इस्लाम क्या कहता है, आपको फुल राइट है सेल्फ डिटर्मिनेशन का, फ्रीडम का. देखो, इट इज़ ड्यूटी ऑफ द स्टेट एंड पीपल टू सपोर्ट द स्ट्रगल ऑफ colonized people for the liquidation of all forms of occupation. अनफॉर्चुनेटली हमारे कुछ इलाके हैं, जैसे दुमी पंजाब कह लो, सिंध की बात कर लो, वहाँ पर नस्लें की नस्लें जो है ना एक ज़िम्मेदार फैमिली के अंदर काम कर रही हैं. प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिलती है. बलूचिस्तान के हमारे इलाकों में लोगों को एजुकेशन फैसिलिटी नहीं मिली, ना वहाँ के बड़े सरदार चाहते हैं मिले, क्योंकि उन्हें पता है इनको मिल गई तो ये हमारे हाथ से निकल जाएंगे. उनको फ्री के सर्वेंट्स मिले हुए हैं. अब देखो, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, every man shall have the right to free movement and to select his place of residence whether within or outside his country, and this right to be exercised within the framework of the Sharia. Unfortunately 9/11 से पहले, या आप बात कर लो 1870s की, 1970s की, 80s की बात कर लो, उससे पहले भी चले जाओ, तो आपकी जो है ना ओवर द वर्ल्ड मूवमेंट बड़ी आसान थी. इतनी रिस्ट्रिक्शन, वीज़ा पॉलिसी, ये चीज़ें इतनी नहीं थी. 9/11 उससे पहले भी कोई हुआ है इवेंट्स ऐसे कि वो क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन पॉलिसी है, लेकिन क्या फ्रीडम ऑफ मूवमेंट आपको दिया गया है. लेकिन अब फ्रीडम ऑफ मूवमेंट में सब्जेक्टिविटी क्या आ गया, इफ़ यू आर एलिजिबल. अब कुछ हमारी ह्यूमन बींग्स की भी गलतियाँ हैं, जैसे बाहर के मुल्कों में जाके बैठ जाते हैं, वहाँ के असाइलम अप्लाई कर दिया. अब देखो, असाइलम अप्लाई करने का भी राइट है, आप कर सकते हो किसी दूसरे कंट्री में जाके. देखो, इट इज़ ऑब्लिगेशन ऑफ कंट्री ऑफ रेफ्यूजी टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द असाइलम सीकर. जैसे हमने अफगानियों को असाइलम प्रोवाइड किया, यहाँ पे रखा, बर्डन बर्दाश्त किया, अभी भी कह रहे हैं कि उन्होंने यहाँ के कार्ड्स वगैरह बाकायदा ले लिए हुए हैं. इसी तरह जैसे रेफ्यूजीज़ कनाडा चले जाते हैं, कनाडा बहुत ज़्यादा काउंट की जाती है इस मामले में कि वो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन देते हैं रेफ्यूजीज़ को. फिर हम बात करते हैं, जैसे हमारे पास डिफरेंट यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, तुर्की में जाते हैं लोग, डिफरेंट यूरोप कंट्रीज में एंटर होते हैं, असाइलम अप्लाई करते हैं. तो इस्लाम ये राइट देता है आपको कि आप फ्रीडम मूवमेंट, आप कहीं भी जाके लाइफ गुजार सकते हो. फिर राइट टू वर्क. अब देखो, राइट टू वर्क जो हमारे यूनिवर्सल डिक्लेरेशन में बात हो रही है कि हर बंदे को राइट है कि वो काम करे. देखो, हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है, मैं अब इस चीज़ में थोड़ा सा, ये जो हमारे मस्जिदों के इमाम हैं, मौलवी, ख़ास तौर पे शहरों में भी कह लो, गांव देहातों में तो बहुत मतलब हालात हैं. देखो, अब ये जो एजुकेशन देते हैं ना इमाम हजरात, कुरान पाक पढ़ाना, बच्चों को सिखाना, नमाज, हमारे नमाज जनाजा उन्होंने पढ़ाना है, जुम्मा उन्होंने पढ़ाना है, जमातें उन्होंने करानी है, और सबसे प्रीशियस एजुकेशन है. लेकिन हमारे माशरे में सबसे ज़्यादा ये क्या है, लोगों को क्या उस लेवल का कह लो पैसे नहीं मिलते, या उस लेवल की रिस्पेक्ट नहीं मिलती. अब उसके रीज़न्स हैं 2-3. देखो, हमारे जो एक बेस रख देगी ना, एक कल्चर सेट हो गया जी, तुसी मौलवी साहब, तुसी नमाज़ पढ़ानी है, तुमने रोटी 3 टाइम दी लग जाएगी, जो भी शायद चाहिए तो महल्ले वाले प्रोवाइड करेंगे. अब डैट इज़ समथिंग क्या हुआ है कि वो चीज़ ना एक रख देगी कि आपने काम नहीं करना, आपने क्या करना है बस इस्लामिक एजुकेशन. लेकिन हम करते क्या हैं, हमको भी उस लेवल की लाइफ उनको नहीं प्रोवाइड करते, उस लेवल की फैसिलिटेशन देते हैं. अब कल्चर चेंज हो गया है. अब ये करना चाहिए मेरे अंदाजे में ना, एक लेट्स सपोज, देखो एक फुल टाइम जॉब है, 5 वक्त नमाज पढ़ना एक फुल टाइम जॉब है. लेकिन अब मैं ये समझता हूँ कि ये करना चाहिए कि उन लोगों को एक तो बाकायदा उनका इंसेंटिव रखा जाए. मस्जिद में है, चाहे मस्जिद की कमेटी बना के लोग इकट्ठा करके दें, चाहे गवर्नमेंट की तरफ से मिलें, बाकायदा रजिस्टर्ड हो, बाकायदा एजुकेटेड हो, उनके पास प्रॉपर वो डिग्री हो जो उनकी मदरसे की, प्लस उनको कोई ऐसे स्किल सिखाए जाएं कि वो जो है ना साथ साथ काम भी करें. देखो, फजर के बाद ज़ोहर तक देयर इज़ एम्पल टाइम, ज़ोहर से असर तक भी टाइम होता है. आपके पास डिफरेंट टाइम इंटरवल्स हैं कि वो अपने जो अच्छे हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, जो उलमा कई हैं, वो साथ साथ जॉब्स भी करते हैं, साथ साथ अपने डिफरेंट स्किल्स सीख के काम भी कर रहे हैं, अर्निंग भी ले रहे हैं. तो अब राइट टू वर्क के इस्लाम हर बंदे को इजाज़त देता है. देखो, एवरी एम्प्लॉय शैल हैव द राइट टू एंजॉय सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एज वेल एज सोशल गारंटीज़,
کہ کام کرنا ہے. کام کرنے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ کو جانوروں کی طرح کام کروایا جائے, آپ کو پراپر سیفٹی دی جائے, سیکورٹی دی جائے. دیکھو the employee shall be entitled without any discrimination between male and female to fair wages for his work without delay as well as to the holidays allowance promotion to which he is entitled. نہ میل فیمیل میں کوئی ڈسکرمنیشن, آپ کو کیا ہے ایکویلٹی بیسس پہ ہر چیز دینی چاہیے. اب دیکھو آپ بات کرتے ہو, ہم کہتے ہیں امریکہ بہت زیادہ کیا ہے وومن کو رائٹس دے رہا ہے, یہ کہہ رہا ہے. آپ کبھی جا کے سرچ کرنا کتنی ہائی ڈیزگنیشنز ہیں, کتنی ہائی ڈیزگنیشن ہیں جہاں پہ فیمیل گئی ہیں, نہیں دیتے. ایک لیول رکھا ہوا, اس لیول سے اوپر جانے نہیں دیتے. دوسروں کو تو ہم بڑا کہتے ہیں کہ یہ بندہ غلط ہے, پر اپنے آپ کو دیکھتے ہی نہیں ہیں. تو یہ وہ امریکہ والا حساب ہے. دیکھو if there is a disagreement between workers and employers on any matter, the state shall intervene to settle the dispute and have the grievance redressed, the right confirmed and justice enforced. دیکھو ہمیں کیا ہے, اسلام یہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ کا مسئلہ ہے امپلائر کے ساتھ, اسٹیٹ انٹرفیئر کرے. اب اسٹیٹ انٹرفیئر کیسے کر سکتی ہے؟ عدالتوں کے تھرو کر سکتی ہے تاکہ جسٹس ملا جائے وداؤٹ اینی بائسنس. پھر دیکھو رائٹ ٹو لیجیٹیمیٹ لیونگ. ایوری پرسن شیل ہیو دا رائٹ ٹو ارن اے لیجیٹیمیٹ لیونگ وداؤٹ مونوپلائزیشن آف ریسورسز ڈیسیڈ اور کازنگ ہارم ٹو ون سیلف اور ٹو ادرس. یعنی ہر بندے کو رائٹ ہے کہ وہ پیسہ کمائے, لیگل طریقے سے پیسہ جتنا کمانا چاہتا کمائے. ربا ٹوٹلی پروہیبٹڈ ہے, جو ہمیں پتہ ہے, جو انٹرسٹ ہے, سود ہے, اسلام نے اس چیز سے منع کیا ہے. کیونکہ جب آپ ربا کی بات کرتے ہو, ربا دیکھو ربا بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ آپ کو برڈن کریٹ کر دیتا ہے. تو اسلام نے شروع دن سے چیز منع کر دی ہے. پھر دیکھو رائٹ آف پراپرٹی. ایوری ون شیل ہیز اے رائٹ ٹو اون آل فارمز آف پراپرٹی ایکوائرڈ ان اے لیجیٹیمیٹ وے. لیگل طریقے سے لیتے ہو. شیل بی انٹائٹلڈ ٹو دا رائٹس آف اونرشپ وداؤٹ پریجوڈیس ٹو ون سیلف اور ادرس سوسائٹی ان جنرل. ایکسپلینیشن اینی فارم از ناٹ پرمیسیبل ایکسیپٹ ان پبلک انٹرسٹ. یعنی کوئی پبلک انٹرسٹ کی پراپرٹی ہے وہ اپنے نام پہ نہیں لے سکتے. اپون پیمنٹ آف پرومپٹ اینڈ فیئر کمپنسیشن. کوئی اگر آپ کیا کہتے ہو لیٹس پیمنٹ نہیں کر رہے, فیئر کمپنسیشن نہیں دے رہے, تو وہ پراپرٹی بھی آپ اپنے نام نہیں کروا سکتے. سملرلی پرائیویٹ پراپرٹی کین ناٹ بی کنفسکیشن سیز ایکسیپٹ فار نیسیسری ڈکٹیٹڈ بائی دا لا. کہ لیٹس میری پرائیویٹ پراپرٹی ہے, نہ سیز ہو سکتی ہے نہ کنسفیکیس ہو سکتی ہے انلیس اور انٹل کوئی لا ایسا نہ آ جائے یا میں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا ہو کہ میری پراپرٹی جائے. پھر دیکھو انٹلیکچوئل پراپرٹی کی بات آتی ہے. ایوری ون شیل ہیو دا رائٹ ٹو انجوائے دا فروٹس آف ہز سائنٹیفک لٹریلی آرٹسٹک اور ٹیکنیکل لیبر آف ہز از اے آتھر. جو ہم بات کرتے ہیں ایک رائٹر ہے تو اس کا وہ انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹ ہے, اس کی کتاب ہے, کوئی اور بند اس کتاب کو یوز نہیں کر سکتا. ایک کہہ لو کہ کسی نے کوئی کرافٹ بنایا, کوئی چیز بنائی ہے, وہ اس کا کیا ہے, اس کے انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس ہیں. کلیئر. جیسے ہم بزنس میں آج کل پیٹنٹس کی بات کرتے ہیں, برانڈس کی بات کرتے ہیں, لوگوں کی بات کرتے ہیں, ٹریڈ سیکرٹس کی بات کرتے ہیں, وہ چیزیں ساری آ جاتی ہیں. پھر دیکھو رائٹ ٹو ڈیسنٹ لیونگ. دیکھو اسلام آپ کو نہ اچھا گھر بنانے سے منع کرتا ہے, نہ اسلام آپ کو اچھی گاڑی رکھنے سے منع کرتا ہے. اسلام آپ کو کہتے ہیں ڈیسنٹ. اسلام جو ہے نا شو آف کرنے سے منع کرتا ہے. اب دیکھو شو آف کرنے سے منع کیوں کرتا ہے, اس کی ریزن کیا ہے کہ شو آف کرنے سے دوسروں کی لائف میں امپیکٹ پڑے گا, دوسروں کی لائف میں پرابلمز آئیں گی. کیونکہ دوسرے جب آپ کو دیکھیں گے نا تو آٹومیٹیکلی ان کا بھی تھوڑا سسٹم چینج ہوگا, مائنڈ سیٹ چینج ہوگا. دیکھو ایوری ون شیل ہیو دا رائٹ ٹو میڈیکل سوشل کیئر اینڈ ٹو آل پبلک ایمنیٹیز پرووائڈ بائی دا سوسائٹی. اب دیکھو ہمیں جیسے ڈاکٹرس کی پاس جانا جا سکتے ہیں, کسی پبلک جگہ جانا پھر سکتے ہو. The state shall ensure the right of the individual to a decent living that may enable him his independence to meet requirements like food, clothing, housing, education, medical care and all other basic needs. یعنی اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے. جو ہم بات کرتے ہیں کہ پاکستان از اے ویلفیئر اسٹیٹ, اگر کسی کو نہیں مل رہی پراپر نیوٹریشن وغیرہ یا پرابلم چیزیں نہیں مل رہی تو ہماری رسپانسبلٹی ہے کہ ان کو پراپرلی پرووائڈ کریں. پھر دیکھو سیکیورٹی اینڈ پرائیویسی. اب دیکھو سمپل سی بات ہے, ہر بندے کو سیکیورٹی پرووائڈ کرنا رائٹ ہے. پرائیویسی مینس دیکھو ہر بندے کی ایک پرائیویٹ لائف ہوتی ہے. ایک ہماری ایک نیچر ہے نا, ہماری ٹانگ جو ہے نا وہ سکون نہیں کرتی, وہ جا کے نا بار بار اڑتی ہے دوسروں کے کاموں میں. وہ چیز نہیں ہونی چاہیے. وہ اپنی لائف اسٹائل کو چینج کرو. دیکھو اپنے بارے میں سوچو, اپنی فیملی کے بارے میں. کوئی بندہ مشورہ مانگتے اس کو اچھا مشورہ دو,
یہ اس کا حق ہے, یہ آپ کی ڈیوٹی ہے. لیکن جا کے کسی کی لائف میں انٹرفیئر کرنا, ٹانگیں اڑانا, دیٹ از رانگ. وہ چیز نہیں ہونی چاہیے. اسلام اس چیز سے منع کرتا ہے. اب دیکھو, اب پرائیویٹ ریزیڈنس ہاؤس ہے انوائلیبل ان آل کیسز. نو ون کین انٹر ان اٹ وداؤٹ پرمیشن فرام اٹس انیمیٹیڈ اور وداؤٹ ڈیو پروسیس آف لا. آپ کے گھر میں پولیس آتی ہے نا, کوئی بھی بندہ آتا ہے, کوئی بھی ادارے کا بندہ آتا ہے, کسی بندے کو آپ انٹر ہونے کی پرمیشن نہیں دے سکتے. دیٹ از اے لا. ہاں, وہ باقاعدہ کورٹ آرڈر لائے یا پرمیشن ملی ہوئی ہے, سرچ وارنٹ ہے, دین دے کین انٹر, ادروائز نہ. اٹ کین ناٹ بی ڈیمولش اور کنفiscate اف ڈیولپرز کین ناٹ انوکٹڈ آربیٹرلی. یعنی کسی کا گھر آپ ضبط نہیں کر سکتے, گرا نہیں سکتے انلیس اور انٹل کوئی لا کا فیصلہ نہ آیا ہو. پھر دیکھو, رائٹ ٹو ایکویلٹی اینڈ جسٹس کی بات ہم کرتے ہیں. اب دیکھو, رائٹ ٹو ایکویلٹی کیا ہے کہ ہر بندہ ایکول ہے. یعنی جب عدالت میں پیش ہو رہے ہیں کہ ایوری ون از ایکول, جو بھی فیصلہ ہونا آن دا گراؤنڈز آف پروف ہونا ہے. اب دیکھو, لائبلٹی از ان ایسنس پرسنل اینڈ ون کین ناٹ بی برڈن فار دا لائبلٹی آف ادرس. کہ اگر میری کوئی لائبلٹی ہے تو میں اس کا ذمہ دار ہوں, کوئی اور بندہ اس چیز کا ذمہ دار نہیں ہے. دیکھو, دیر شیل بی نو کرائم اور پنشمنٹ ایکسیپٹ ایز پرووائڈیڈ فار ان شریعہ. اب دیکھو, شریعہ میں تو ہمیں اسلام کہتا ہے چوری کرنے والے کے ہاتھ کاٹ دو, لیکن ہمارا لا یہ نہیں بنا, انہیں سزا دیتے ہیں. ہم نے کیا ایک ہیومن رائٹس کی وجہ سے کیا لوگ اب سعودی عرب میں ہاتھ کاٹے جاتے ہیں. اس کا یہ مطلب چوری وہاں پہ نہیں ہوتی, چوریاں ابھی بھی ہو رہی ہیں. لیکن پاکستان میں کبھی لا اپلیکیبل ہو جائے نا کہ چوری کرنے والے کے ہاتھ کاٹ دو, تو ہمارے ملک میں کافی چیزیں بہتر ہو جائیں گی, بہت امپرومنٹ آ جائیں گی. اب دیکھو, نو ڈاؤٹ اب ہاتھ کاٹ رہے بندے نے غلطی کی ہے, اب اس میں بھی آپ رکھ سکتے ہو ایک کچھ. دیکھو, میں اکثر کہتا ہوں کہ بندہ پیدائشی چور نہیں ہوتا. کچھ کہہ لو کہ اپنے سوسائٹی کی وجہ سے بنتے ہیں, ان کو جابس ملتی, وہ غلط کاموں میں پڑ جاتے ہیں. تو یہ چیزیں کاؤنٹ کر سکتے ہو آپ, یہ چیزیں کاؤنٹ کر سکتے ہو. اس کی ریزن کیا چوری کرنے, کئی لوگوں نے پروفیشن بنا لیا, پروفیشنلس کے ساتھ ایسا ہونا چاہیے. دیکھو, ایک بندے نے گاڑی لی ہوئی ہے, ایک بندے نے جیولری بنائی ہوئی, گھر میں آ کے چوری کر کے لے گئے, اس کی ساری زندگی کمائی لے کے چلے گئے. چلو جی, ہاں ہاں بابا ٹائٹ ہے, پولیس ڈھونڈ ہی نہیں پا رہی انہیں. وہ پھر پکڑے گئے ہیں جی, کوئی چیز ریکور ہی نہیں ہوئی, سزا ہو گئی جی 6 مہینے 3 سال یا 4 مہینے بعد فارغ دوبارہ آ جائیں گے مارکیٹ کے اندر. اب دیکھو, پروٹیکشن فرام اریسٹ اینڈ ٹارچر. دیکھو, اٹ از ناٹ الاؤڈ ٹو اریسٹ این انڈیویجول اور ریسٹرکٹ ہز فریڈم ٹو ایکسائل ٹو پنش ہم وداؤٹ اے لیجیٹمیٹ ریزن. یعنی آپ ایویں چلتے ہیں, چلو چل تھانے میں اریسٹ کرو, یہ کام نہیں ہو سکتا. نہ لا ہمارا پرمیشن دیتا ہے, نہ ہمیں اسلامک پرنسپلس کہہ رہے ہیں. لیجیٹیمیٹ کیا ہے, کوئی نہ کوئی ریزن ہونا چاہیے, سرچ اریسٹ وارنٹ ہونا چاہیے, تب آپ اریسٹ کر سکتے ہو. دیکھو, اٹ از ناٹ الاؤڈ ٹو سبجیکٹ ہم ٹو اینی فزیکل اور سائیکولوجیکل ٹارچر اور ٹو اینی فارم آف مال ٹریٹمنٹ, کرولیٹی اور انٹیگریٹی. کہ آپ کوئی بھی انڈیگنیٹی والی ایسا نہیں کر سکتے, کوئی ایسا مار پٹائی نہیں کر سکتے, پھینٹی نہیں لگا سکتے, اکثر ہمارے پولیس والے کرتے ہیں. No one can be subjected to any medical or scientific experiment without his consent or at the risk of his life or for his health. یعنی اب دیکھو, جیسے کرونا ویکسین آئی ہے تو کئی لوگوں نے ہم کو والنٹیئر کیا تھا کہ ہمارے پہ ٹیسٹ کر لو. ریزن کیا تھے, وہ کہتے تھے چلو ہمارے پہ ٹیسٹنگ ہو جائے, پتہ لگ جائے, تاکہ باقیوں کی لائف بہتر ہو جائے. تو اس میں بھی کیا ہے کہ آپ کسی کے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے. اگر اس کی اپنی مرضی ہے دین ٹھیک ہے, آپ کر سکتے ہو. کلیئر یہ بات. پھر ہمارے پاس کیا, پروٹیکشن فرام ٹیکنگ ہاسٹیج. کہ کسی بندے کو ہاسٹیج نہیں بنا سکتے, کسی بھی صورت میں یہ چیز الاؤ نہیں ہے کہ ہم جس طرح ہاسٹیج بندی بنا لیا, اس کو رکھ لیا. پھر فریڈم آف ایکسپریشن اینڈ رائٹ ٹو انفارمیشن. دیکھو, فریڈم آف ایکسپریشن کیا ہے کہ ایکسپریس کر سکتے ہو اپنا اوپینین کو ان سچ مینر ایز وڈ ناٹ بی کنٹریری ٹو دا پرنسپل آف دا شریعہ. یعنی یہاں پہ بات فریڈم آف ایکسپریشن کیا ہے کہ جو شریعہ کے پرنسپلس کے خلاف نہ ہو, دین یو ہیو دا رائٹ. سملرلی ایوری پرسن شیل ہیو دا رائٹ ٹو ایڈوکیٹ what is right and propagate what is wrong and warn against what is wrong and evil according to the norms of Islamic Sharia. یعنی کیا رائٹ ہے, کیا غلط ہے. اگر وہ غلط ہے تو اس کو بھی آپ وارن کر سکتے ہو, بٹ اٹ شوڈ بی ان اکارڈنس ٹو دا اسلامک شریعہ. اسلامک شریعہ کے ساتھ ہی آپ چل سکتے ہو. انفارمیشن کیا ہے, دیکھو, ایوری ون ہیز دا رائٹ. اٹ مے ناٹ بی ایکسپلائٹیڈ اور میس ان سچ اے وے ایز مے وائلیٹ سینسٹیز اور ڈگنیٹیز آف پروفٹ, انڈرمائن مورل اور ایتھیکل ویلیوز اور ڈی انٹیگریٹ کرپٹ اور ہارم سوسائٹی اور ویکن اٹس فیتھ.
یعنی آپ انفارمیشن کو ایکسرسائز کر سکتے ہو بٹ ان سمپل ورڈس کسی کو نقصان نہ پہنچائے, ایکسپلائٹ نہ کرے, ایتھیکل ویلیوز کے اگینسٹ نہ ہو. تو اٹ از آلسو ناٹ پرمیٹڈ ٹو ایکسائٹ نیشنلسٹک اور ڈوکرائنر ہیٹڈ اور ٹو ڈو اینی تھنگ دیٹ مے بی انسائٹمنٹ ٹو اینی فارم آف ریشل ڈسکریمنیشن. کہ کوئی بھی چیز ایسی ہے ان سمپل ورڈ کسی کو ہرٹ کرے, نقصان کرے, تو وہ کام آپ لوگ نہیں کر سکتے. پولیٹیکل رائٹس دیکھو, اتھارٹی اسکیٹ تھرسٹ اینڈ ابیوز مالیشیس ایکسپلوٹیشن ایکسپلیسلی پروہیبٹڈ. دس پروٹیکشن از دیئر ان آرڈر ٹو گارنٹی فنڈامنٹل ہیومن رائٹس. دیکھو سوورینٹی اللہ کے پاس ہے, ہر چیز پہ وہ قابض ہے, ہر چیز اسی سے بلونگ کرتی ہے, یہ ہمارا فیتھ ہے, ہمارا ایمان ہے. اس کے باوجود ہمیں ایک اتھارٹی ملتی ہے, اس اتھارٹی کو اگر ہم مس یوز کرتے ہیں نا تو دیٹ از اگینسٹ دا پرنسپل آف اسلام. ہمیں انہیں کیا پازیٹیوٹی کے ساتھ لے کے چلنا چاہیے. دیکھو ایوری ون شیل ہیو دا رائٹ ٹو پارٹیسپیٹ ڈائریکٹلی اینڈ انڈائریکٹلی ان دا ایڈمنسٹریشن آف پبلک افیئرس of his country. He shall also have the right to assume public office in accordance with the provision of Sharia. یعنی دیکھو ہمارا جب بھی کوئی اوتھ ہوتا ہے, باقاعدہ اوتھ لیا جاتا ہے, اسے حلف لیا جاتا ہے اشارے, یعنی پولیٹیکل رائٹس آپ کے پاس ہیں, آپ بھی الیکشن لڑ سکتے ہو. دیکھو ہماری ایک بڑی چیز بنی ہوئی ہے, یہ الیکشن جی فنوں نے لڑنا ہے, ان کے پاس پیسہ ہے. اب تو آپ کے پاس فری آف کاسٹ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہے, اس کو یوز کرو, وہاں پہ مارکیٹنگ کرو, الیکشن لڑو. اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کا پولیٹیکل لیڈر نہیں ہے ٹھیک یہاں پہ, وہ نہیں ٹھیک کام کر رہے, اپنی کمیونٹی بناؤ. اور جو ہمارے بزرگ ہیں جو مطلب کہہ لو کہ ان یہ خاندان کے ساتھ ایفیلیٹڈ ہیں, اب وہ دیکھو نا ایک جمہوریت جو کہتے ہیں نا ہم, جو ڈیموکریسی اسلام کہتے ہیں, اس میں ہر بندہ برابر ہے, لیکن وہ کہ ایک ہی فیملی کے بندے کام کر سکتے ہیں, باقی کر نہیں سکتے ہیں. تو کچھ چیزیں ہماری اپنی حرکتوں کی وجہ سے کہہ لو کہ چیزیں ہمارے پہ بتائی گئی ہیں, مطلب فورس کر دی گئی ہیں. تو یہ تھے بیسیکلی ہمارے 23 ڈفرینٹ آرٹیکلس تھے ود رسپیکٹ ٹو ہیومن رائٹس, اسلامک پرسپیکٹیو آن ہیومن رائٹس. تو ہوپ فلی آپ کو چیزیں کلیئر ہو گئی ہوں گی. کوشش تو میں نے کی ہے کہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھاؤں, ڈیٹیل میں جا کے سمجھاؤں. کوئی بھی کیوری ہو یو کین آسک, آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اپنا خیال رکھیے گا, اگین اسٹے ہوم, اسٹے سیف, اپنے صحت کا بھی خیال رکھے گا, ٹھیک ہے. ٹیک کیئر یور سیلف. اللہ حافظ.